میں بات کا تصور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک بات یہ سمجھائی ہے کہ جیسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آدمی اپنی بات کرنے کے لیے مجبور ہے کہ وہ چاہتا میں اپنے دل کی بات بیان کروں، یہ فطری چیزیں ہیں، کسی نے سکھائی نہیں، نہ اس کے لیے کوئی راس دنیا نے بلایا تھا، ہر آدمی کے اندر یہ پیدائشی ہیں۔ اسی طرح جو پوجا ہے نا کہ کسی کے سامنے جھکنا، یہ بھی جب سے زمین بنی ہے جس کا بھی پتہ چلتا ہے آثار قدیمہ کتابیں، اب بھی انسان جو ہے نا کسی کو پوجنے پر مجبور ہے، جیسے بھوک جو ہے نا اور پیاس وہ فطری ہیں، اسی طرح یہ باقی انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہیں کچھ نہیں بھی بات کرتے، وہ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے شہوت قدرتی چیز ہے، مگر بعض لوگ خسرے پیدا ہوتے ہیں تو مخنثوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں مخنثوں کی وجہ سے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شہوت فطری جذبہ نہیں، کئی لوگ ایسے بگڑ جاتے ہیں یا حالات شادی نہیں کرتے تو ان کی وجہ سے یہ دلیل نہیں بنتی کہ انسان جو ہے نا اس کے لیے ازدواج اور شادی جو ہے یہ فطری چیز نہیں، فطرت جو ہے نا اس کو مسخ کر دے یا اس سے منہ پھیر لے الگ، یہ چیز ہے فطری، اسی لیے ہاں بالکل کہتے ہیں خمیر میں اس کے کہ یہ کسی کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، اس لیے شروع سے لے کر آج تک لاکھ میں سے ایک کو دہریہ ہوگا بیوقوف، ورنہ سب پوج رہے ہیں کسی کو، جس کو جی چاہے پوجتے ہیں، عبادت فطری جذبہ۔ ہاں اب عبادت کی تشریح مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ عبادت کے دو ہیں اجزاء، دو چیزیں، ایک بندگی ہے، حکم ماننا کہ کسی کی حکومت ہے، لوگ اس کا حکم مانتے ہیں، یہ دنیاوی قانون بھی ہے، تو لوگ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، کھیتوں میں، گھروں میں بیٹھے بھی ڈرتے ہیں کہ حکومت کا یہ قانون ہے، وہ کہتے ہیں عربی میں اس کو عبادت ہی کہتے ہیں، وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور جو مخلوق ہے ساری، اس کے بارے میں کہا کہ ایک ہے نیچرل لا، فطری قانون، اس کی پابندی تو کافر اور دہریے کو بھی کرنی پڑتی ہے، نا زبان ہی بولے گی اور اسی طرح بولے، جہاں جہاں لگے گی وہ داروں کے ساتھ وہی حرف نکلے گا، یہ ہزار جتن کرے گی یہاں سے کوئی اور نکلے نہیں، مخرج مقرر ہے، کان اسی طرح سنیں گا جس طرح کہ لہریں آئیں پرندے سے ٹکرائیں، آنکھیں اسی طرح دیکھیں گی جس طرح قانون نے مقرر کر لی، پانی اسی طرح دو گیسوں سے بنے گا جو اللہ نے بنایا، اس نسبت سے ہٹ کر ملاؤ نہیں بنے گا، سارا جہان حکم دے۔ تو یہ نیچرل لا کی حد تک تو کہتے ہیں زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ، خود کافر کا جسم کا رونگٹا اس قانون کو مان رہا جس کے لیے لاگو کر دیا گیا، اس میں یہ سب جہان بے بس ہے، ستارے اسی طرح چل رہے ہیں، راستے ان کے ہیں، رفتاریں، یہ ہے طبعی قانون، اس کی پابندی ساری دنیا کر رہی ہے، خواہ انہیں پتہ ہی نہیں پتہ، بے بس ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں جس زبان سے یہ خدا کا انکار کرتا ہے وہ خدا بھی ہے، وہ زبان بھی اللہ کا حکم مار رہی ہے، یہ کفر بکتا رہے، مگر بولنے کا طریقہ کس طرح زبان نے حرکت کرنی ہے، ان ہونٹوں سے یہاں ملے گی تو حرف نکلے گا، یا وہ اللہ کے قانون کی فرما بردار، یہ ظالم اس سے غلط کام لیتا ہے۔ آج یہی صرف پڑھا کہ عبادت فطری شے ہے، اس سے انسان جان نہیں چھڑا سکتا، ستارے کو پوجے، چاند کو پوجے، اللہ کو پوجے، قبروں کو پوجے، یہ آگے اس کی مرضی ہے، معبود تلاش کرنے میں جو غلطی ہوتی ہے اس کی بحث آئے گی، مگر پوجنا یہ چاہتا۔ دوسری بات بیان کر لی کہ عبادت کا پہلا جز جس کا آج بیان ہوا کہ جہاں تک قانون قدرت کا تعلق ہے اس کے سامنے تو سب بے بس ہے، سب کو درخت اسی طرح اس موسم میں اگے گا، اتنا ہی بڑھے گا، وہی پھل اس پر آئے گا جو قانون قدرت نے اس پر، آپ ہزار جتن کریں کہ جو سے گندم پیدا ہو جائے وہ نہیں دانا مانے گا، بے موسم پہ کاشت کریں گے نہیں اگے گا، جو اس کے لیے سیزن ہے آگے آئے گا، پھر انشاءاللہ وہ پڑھیں گے کہ ایک قانون جو ہے وہ شرعی ہے، جو اللہ تعالیٰ قانون پھر انسانوں کے لیے میں آتا جس دائرے میں ہم مختار ہیں اس کے لیے کہ یہ حلال ہے یہ حرام، اس میں بعض لوگ مانتے ہیں بعض نافرمان، اس کی بحث آگے آئے گی، مگر آج صرف یہ بات ہے کہ عبادت فطری جذبہ، عبادت کا پہلا مفہوم جو ہے قانون کی اطاعت ہے، اس لیے جس قانون کی آدمی اطاعت کر رہا ہم کہتے ہیں وہ فرما بردار ہے، قانون کو مان رہا ہے، عربی میں یہی کہیں گے عبادت کر رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قرآن میں کہتا ہے شیطان کی بات نہ کرو، اب شیطان کی بات تو کرتا، جو شیطان کی مانتے وہ بھی اس کو گالیاں دیتے، مگر چونکہ اس کی بات مان رہے ہیں، جو قانون وہ بتاتا ہے اس پر چل رہے ہیں، اللہ یہی کہتا کہ قیامت کے دن میں کہوں گا میں نے کہا نہیں تھا اللہ تعالیٰ شیطان کہ شیطان کی بات نہ کرنا، کیوں کیا تم نے؟ تو اس لیے جس قانون کی آدمی اطاعت کرے اگر وہ اللہ کا ہے تو وہ اللہ کی بات کر رہا،
اگر انسانوں کا بنایا ہوا رہا لوگ اس کو مان رہے ہیں تو وہ انہیں پتہ چلے نہ چلے وہ شرک کر رہے ہیں، ان کو اپنا انہوں نے معبود بنا لیا، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے حکم ہو گیا کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے بغیر فیصلے کرتے ہیں یہ ظالم ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں۔ جی چلیں اب اس بارے میں جو بات کیا میں اس بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ انسان کا جو خون ہے اس کے وہ اپنے اندر ہے، اسی کا خون ہے۔ اب اس خون کو جو آرٹریز ہیں وہ تو لے جا رہی ہیں اعضاء کی طرف، اور جو وینز ہیں اس کو واپس لا رہی ہیں۔ اللہ اب کبھی وہ اس کو حکم دے کہ تم بجائے اس کے کہ ان آرٹریز کے ذریعے تم جو ہے نا جانا بند کر دو، بلکہ ان کے ذریعے آ جاؤ اور وینز کے ذریعے جانا شروع کرو، یہ وہ نہیں بدل سکتا۔ وہ کہ آرٹریز بھی اس کی اپنی ہیں، وینز بھی اس کی اپنی ہیں، خون بھی اس کا اپنا ہے، مگر وہ اس قانون کے تحت پابند ہیں جو اللہ کا بنا ہے۔ اللہ یہی بات یہ تو سارا جسم ہے، انسان چاہے کہ وہ ناک کے ذریعے سے کھائے اور آنکھ کے ذریعے سے جو وہ سونگے اور وہ کان کے ذریعے سے بولے نہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ نہیں وہ کر سکتا۔ جس شے کو جو حکم ملا وہ اس کو مان لو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنائی ہے اس سے وہ وہی کام لے گا، اس سے خلاف نہیں بنے۔ یہ ہے تکوینی، ہاں یہ تکوینی ہے۔ جو تشریح ہے وہ دوسری بات ہے کہ اس میں اس کو اختیار ہوتا ہے کہ یہ کرے یا نہ کرے، یہ چیز کھائے یا نہ کھائے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ منہ کے بجائے کسی اور آنکھ کے ذریعے سے یا کان کے ذریعے سے کھائے، نہ ممکن ہے۔ یہاں وہ مجبور ہے۔ اب یہ سارے سائنسدان قوانین قدرتی معلوم کرنے میں لگی ہوئے کہ قانون کیا ہے اس کے لیے خالق نے بنایا، وہ پتہ کریں، ڈسکور کریں، اس کے مطابق کام لیں گے، ورنہ اگر اس بجلی کو ہم نے ویسے چھو دیا تباہ کر کے رکھ دیں۔ اس کے لیے پھر پتہ لگتا کہ یہ احتیاط کرو، اس طرح کی چپل پہنو، یہ کڑائیں پہنو، ہاتھ میں یہ دستانے پہنو، قانون کی اتنی پابندی، ورنہ اٹھ جاتے ہیں مرمت کرتے کرتے۔ تو یہی بات ہے جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بڑی پیاری بات کہی ہے، مہر و ماہ گردد سوز لا الہ، کہ یہ سورج اور چاند جو گھوم رہے ہیں یہ خام خواہ گھوم رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا سوز ہے، ان میں اندر لا الہ الا اللہ بھرا ہوا ہے، یہ پڑھتے جا رہے ہیں کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے، ہم اس کے غلام ہیں، کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار۔ مہر و ماہ گردد سوز لا الہ، دیدہ میں سوز را در کوہ کا، میں نے پہاڑوں اور گھاسوں میں بھی اس کا سوز دیکھا ہے۔ یہ تو اندھے ہیں جو سمجھتے نہیں، ہر شے میں مجھے نہ بولتے نظر آ رہے ہیں۔ ہر گیا ہے کیا زمین روئے وحدہ لا شریک اللہ، جو گھاس کا پتا ہوتا وہ کہتا ہوتا کہ ایک ہی ہے جس کا میں پیدا کیا۔ کیا کیا چیز مہر و ما گردد سوز لا الہ، دیدہ میں سوز را در۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے تھے ہم نے تو بس مانا دیکھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو کھانے میں سے تسبیحوں کی آوازیں آنے لگی، سچ مجھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، وہ کھانے پکارتے۔ قرآن کہتا نہیں کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح حمد کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے منڈرانے لگتے تھے، پہاڑ اس تسبیح کو دہرانے لگتے تھے، وہ ساری محفل ساتھ شریک ہو جاتی تھی، سارے ساتھ بجانے لگتے تھے۔ آج یہ بہت صحیح تیر کو کہتے ہیں یہ فوج کی، نہیں فوج بول گئی، یہی دیکھیں ساری چیزیں اب بولنے لگی، بے جان چیزیں جتنے آ رہے ایجاد ہوئے ہیں سب وہ کمپیوٹر اور جو بتاتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب چیزیں جو ہے نا اپنا ایک وجود رکھی ہیں، دیدہ میں سوز را در کو، ہر چیز کی ایک زبان ہے۔ اللہ ڈسکوریز ہیں یہ موجود تھی پہلی سے، یہ تابع ہیں، ہاں ان کو ڈسکور ہم نے کیا تو کمپیوٹر کے یہی چوتائی سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب لوگ کہنے لگے ایجاد، ورنہ ایجاد انسان کیسے کر سکتا ہے؟ ایجاد تو ہے کہ کوئی چیز نہیں اس کو بنائے، یہ نہیں کر سکتا، چیز موجود ہے اس کو معلوم کرتا، بس ڈسکور کر ڈسکور کرتا، دریافت کرتا۔ وہ آدم علیہ السلام سے پہلے جب زمین بنائی قدر فیہا اقواتا، ساری چیزیں جو ضرورت کی اس میں سٹور کر دیں، جیسے جیسے ضرورت پڑتی جاتی ہے کسی کی کھوپڑی میں اللہ ڈال دیتا، وہ معلوم کر بنا نہیں سکتا۔ ایجاد جو ہے نا وجود میں لانا، یہ اس کے بس کی بات کہاں ہے ہی نہیں، شاید اس کو بنا لا۔ علامہ صاحب نے فرمایا نا یہ بات محرمہ، وہ جو نیوٹن تھا اس نے یہ سوچا کہ یہ جو ہے تیب یہ اوپر کو تو نہیں جاتا، نیچے کیوں آتا ہے، تو اس کو محسوس ہوا کہ زمین میں کچھ کشش ہے۔ غالب کا شعر جو ہے نا خادم صاحب کے راب کے لیے یہی جو سارا پڑا کہ اللہ کی تسبیح کر دیں، وہ کہتے ہیں محرم نہیں ہے تو ہی روائے ہائے رات کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساتھ کا۔
بہت تجھے ہی نہیں سروں کی سمجھ آتی، ورنہ یہاں جو پردہ ہے نا وہ بھی جیسے حجاب ساتھ پر ہوتا نا، ٹھیک ہاں یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساتھ کا، سریں تو نکل رہی ہیں، ہر شے بول رہی